نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھ کر کے نماز کے اندر پڑھنا یہ نماز کو خراب کر دے گا۔ دیکھ کر کے نہیں پڑھنا ہے، جو یاد ہے وہی پڑھنا ہے۔ یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہو اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد ہے۔ مثلا کہیں کہیں آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر قرآن شریف کی آیتیں لکھی رہتی ہے، آیت الکرسی، کہیں سورہ اخلاص، کہیں سورہ ناس، یہ سب لکھے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ کر کے پڑھنا نماز کو فاسد کر دے گی اور اس نماز کو دہرانا ہوگا، ہے نا۔ ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو، مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں ہے، یعنی فقط یوں ہی نظر چل گئی یا دیکھ لیا تو اس سے حرج نہیں ہے، لیکن یاد سے پڑھ رہا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید دیکھ کر کے نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ ہمیں کم سے کم 4 سورتیں تو یاد ہی رہنی چاہیے، ہے نا۔ تو اگر کم یاد ہے تو نماز نہیں چھوڑیں گے، 4 سے بھی کم اگر ایک بھی یاد ہے تب بھی پڑھتے ہی رہیں گے، چاروں رکعت میں وہی پڑھیں گے، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج تھوڑا کرے، ایک آیت کر کے، چھوٹی چھوٹی آیتیں کر کے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہے تو کر لیجئے گا۔ کسی کاغذ پر قرآن مجید لکھا ہوا دیکھا اور اسے سمجھا، نماز میں نقصان نہ آیا۔ سمجھا مطلب اس آیت کریمہ کے میں کیا ہے اس کو سمجھا، تو کہتے ہیں نماز کے اندر نقصان نہیں آیا۔ یہ یوں ہی نظر پڑی ہے، اس کو بالکل دیکھ ہی نہیں رہا ہے، نظر پڑی کہ اس کے معنی سمجھ آ گئے، وہ کیا ہے اس میں بیان وہ سمجھ گیا۔ یوں ہی اگر فقہ کی کتاب دیکھی اور سمجھی، نماز فاسد نہ ہوئی۔ فقہ کی کتاب کس کو کہتے معلوم ہے؟ ہر وہ کتاب جس میں شریعت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہو، جیسے یہ فقہ کی کتاب ہے تو اس طرح کی فقہ کی کتاب مسئلے والی کتاب کو کہیں گے۔ قرآن مجید کے جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے جو کچھ بیان ہوا آیت کریمہ کے متعلق کہ یہ آیت وہاں نازل ہوئی، وہاں ایسے ہوا، یہ ہوا، جو جس کو ہم تفسیر ایک لفظ میں کہتے ہیں، تو وہ تفسیر اس سے الگ ہو گیا۔ حالانکہ تفسیر کے اندر مسائل بھی شامل ہیں، مسائل وہاں بھی نکلتے ہیں، لیکن فقہ جو ہے یہ ایک الگ ایک فن کے درجے میں آ گیا، اور اس کا نام فقہ، فقیہ سے، وہی فتویٰ سے، فتویٰ دینے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ مسائل سمجھتا ہے اس کو مفتی کہتے ہیں۔ تو یہ اس سبجیکٹ کو، یعنی اس موضوع سے جتنی کتابیں ہوں گی اور جو مسائل ہوں گے اس کو فقہ کہیں گے۔ تو فقہ میں فقہ کی کتاب بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، کوئی 12 جلدوں پہ ہے۔ اب سوچئے 12 جلدوں پہ ہے، 10 جلدوں پہ ہے، خالی مسائل ہی بیان کیے گئے۔ ہاں، فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہیں، اور اس سے پہلے کی بزرگوں کی بھی کتابیں بڑی بڑی جو عربی میں صرف ہے، در مختار ہے، فتاوی ہندیہ ہے، جس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ان کے فتویٰ دیے ہوئے کو اکٹھا کیا گیا، تو اور اسی کا کچھ ملتا جلتا یہ ٹرانسلیٹ ہے، یہ بہار شریف جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب سوچئے کتنے عظیم کتاب کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہر ایک چھوٹا چھوٹا بھی مسئلہ ہوگا کوئی تو اس کو بھی بیان کریں گے، ہر ایک کو بیان کریں گے۔ آئیے تو کہتے ہیں فقہ کی کتاب میں نظر پڑی اور اس کو سمجھا تو نماز فاسد نہیں ہوئی، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور یہ بھی جان لیجئے گا کہ جہاں پر حضور کے قول، فعل، تقریر، یعنی ان کے بیانات جو جہاں مذکور ہے اس کو حدیث کہتے ہیں نا۔ ہاں، اس کو یاد رکھیے گا۔ خاص سمجھنے کے لیے اسے دیکھا یا نہیں، یوں ہی جس مطلب اب سمجھنے کے لیے دیکھا ہو تب بھی نماز اس کی فاسد نہیں ہو رہی ہے، اور اگر بغیر سمجھنے کے لیے دیکھا تب بھی فاسد نہیں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ہاں اگر قصدن دیکھا اور بقصد سمجھا، جان بوجھ کر کے ایسے کیا
تو مکروہ ہے، اور بلا قصد ہوا تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہی حکم ہر تحریر کا ہے، اور جب غیر دینی ہو تو کراہت زیادہ ہوگی۔ مگر انگلش کتاب دیکھ لیا، ہندی کتاب دیکھنے لگا نماز میں اور سوچنے لگا کیا لکھا ہے، تو اس طرح سے پھر نماز کے اندر زیادہ کراہت آئے گی۔ صرف تورات یا انجیل کو نماز میں پڑھا تو نماز نہ ہوئی، یعنی توریت اور انجیل کو اگر نماز میں کسی نے تلاوت کیا، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے، تو کہتے ہیں صرف توریت یا انجیل کو نماز میں پڑھا تو نماز نہ ہوئی۔ قرآن پڑھنا جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، اور اگر بقدر حاجت قرآن مجید پڑھ لیا ہے، یعنی جتنے میں نماز میں تلاوت کرنا فرض ہے اتنا پڑھ لیا ہے، اور کچھ آیات توریت سے اور انجیل کی جن میں ذکر الہی ہے پڑھیں تو حرج نہیں، مگر نہ چاہیے۔ کیا کریں؟ اگر ایسا ہے کہ بقدر ضرورت جو نماز کی فرضیت جتنی ادا ہو جاتی ہے اتنی آیتیں پڑھ چکا ہے، اور پھر توریت یا انجیل کی کوئی آیتیں ایسی اس کو یاد ہے جو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، تو اس کو پڑھنے سے حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید ہی پڑھیے۔ عمل کثیر کے نہ اعمال نماز سے ہو، نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، نماز فاسد کر دیتا ہے۔ عمل کثیر یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر ٹوپی گر جائے تو ایک مرتبہ ایک رکن کے اندر ایک مرتبہ اس کو اٹھا لیں گے، پہن لیے، پھر دوبارہ اگر گر جائے تو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مثلاً ٹوپی تو ایک مرتبہ اٹھائے، اب اسی رکن کے اندر مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی، مثلاً فون ہی اتنا آنے لگ گیا کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو رہا ہے، تو اب اس کو بند کر دیں گے۔ لیکن یہ 2 مرتبہ ہو گیا، اب تیسری مرتبہ کی اجازت نہیں ہوگی ایک رکن کے اندر۔ اگر تیسرے مرتبہ کریں گے تو نماز سے باہر چلے جائیں گے، اس لیے خیال رکھیے گا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں عمل کثیر، نہ کہ اعمال نماز سے ہو، یعنی نماز کے عمل سے نہ ہو، اور نہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو، تو نماز ایسی صورت میں فاسد ہو جائے گی، جب کہ وہ 3 مرتبہ ہو جائے۔ کبھی کبھی مچھر بھی اتنا ڈینجر کاٹتا ہے کہ اب اس کو بھی بھگانا پڑتا ہے، نہیں تو اپنے نماز کا صحیح تصور باقی نہیں رہ پاتا ہے، تو اب یہ اس کو تو بھگائیں گے نا، تو بھگائیں گے۔ ہاں جی، لیکن ہاں بہت زیادہ اب بعض لوگ یہاں کھجلا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں دل ہی نہیں لگتا ہے تو کبھی ادھر کھجلا رہے ہیں، پھر مطلب شانت سے رہیے، نماز کے اندر شانت سے رہیے۔ اگر ہاں ضرورت پڑ گئی، مطلب کبھی کبھی بیماری ہوتی ہے، کھجلی ہو گئی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ تک چلے گا، تیسری مرتبہ کریے گا تو اپنے آپ جو ہے نکل جائیے گا، پھر سے آپ کو نماز کے اندر آنا پڑے گا، اس لیے خیال رکھیے۔ تو ایسی صورت میں نماز فاسد کر دیتا۔ عمل کثیر مفسد نماز نہیں ہے، عمل کثیر یعنی 3 سے کم ہوگا تو اس کو قلیل عمل کہیں گے، اس سے نماز میں ہی رہیں گے، فاسد نہیں ہوگی۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر، یہ خود بتا رہے ہیں کہ عمل کثیر کیا ہے، وہ تو میں ضمناً بتا دیا، لیکن عمل کثیر خود بتا رہے ہیں کہ ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، کیا کرے؟ نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، یعنی دور سے جو دیکھ رہا ہے اب وہ ایسے محسوس کر رہا ہے کہ وہ تو نمازی میں نہیں ہے، تو وہ گویا وہ نماز میں نہیں ہے، اس کا یہ تصور کرنا گویا عمل کثیر ہو گیا، یعنی کثیر کام وہ کر لیا، کوئی ایسا کام کر لیا جس سے وہ سمجھ رہا ہے۔ بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے، کیا کریں؟ بلکہ گمان غالب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ نماز میں ہو کر کے ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ نماز میں نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ اس صورت میں وہ نماز سے خارج ہو گیا۔ کہتے ہیں اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ و شک ہو
کہ نماز میں ہے یا نہیں ہے تو اس کو عمل قلیل کہیں گے، اس سے بندہ نماز سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ تو عموماً تو 3 کو کثرت کہتے ہیں، اس سے کم کو قلیل کہتے ہیں۔ تو دور سے دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ ارے لگتا ہے نماز میں ہے، تو اس کو عمل کثیر، وہ نماز کی صورت میں باہر نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ نماز پڑھیں تو نماز میں زیادہ اس طرح کے کوئی کام نہ کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم نماز ہی کے اندر نہیں ہے، یا ہیں بھی تو نماز میں ہماری طبیعت نہیں لگ رہی ہے، ایسا کوئی مطلب ظاہر نہیں ہونا چاہیے اپنے سے، ہے نا۔ نماز ایک بہت